رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم مومنین ذی وقار، سامعین با تمکین، گفتگو ہماری خود شناسی کے عنوان پر جاری ہے۔ خود شناسی نہایت ہی ضروری علم ہے۔ اگر انسان کو اپنی شناخت ہو جائے تو جہاں اسے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے گا، وہاں پر اسے اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے دوسرے انسانی بھائیوں کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کی اور اپنی ذات کی اہمیت حاصل ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ خداوند متعال کی ذات نے کس کو کتنا مقام دیا ہے، یہ انسان جسے بعض کو ہم بہت ناچیز سمجھتے ہیں، ممکن ہے جسے ہم پست سمجھتے ہوں، وہی درگاہ الہی میں بہت ہی عظمت رکھتا ہو۔ لہذا خود شناسی نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ذات پروردگار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بعنوان مثال پیش کی ہے خود شناس لوگوں کے طور پر، اور برادران یوسف کو خود معرفتی اور خودی کو درک نہ کرنے والے، خود شناسی نہ رکھنے والے لوگوں کے طور پر بیان کی ہے۔ ان دو کرداروں کو ایک ہی سورہ میں بیان کر کے ایک کے کردار میں مثبت پہلو ہے، یعنی حضرت یوسف کے کردار میں مثبت پہلو ہے، پازیٹیو پہلو نظر آتے ہیں، خود شناسی کے آثار بالکل جلوگر ہے، لیکن اس کے مقابل میں برادران یوسف کے کردار میں منفی پہلو ہے، اور خود ناآگاہی اور ناعاقبت اندیشی کے سارے اثرات جو ہے وہاں پر ظہور ہیں۔ لہذا ان ناعاقبت اندیشوں نے، ان خود شناسی کے علم سے محروم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آغوش حضرت یعقوب سے چھین لیا اور دامن حضرت یعقوب سے اٹھانے کے بعد اسے لے کر گیا، بات ہوگی ابھی، اور اس کے ساتھ کاروان والوں نے جس کے ہاتھوں یہ آ گئے، کاروان والوں نے بھی حضرت یوسف کی، یعنی ایک عظیم انسان کی شخصیت کو درک نہ کیا اور اسے بازار میں نیلام کے لیے رکھ دیا۔ اگر ایکاش شخصیت شناسی اگر ہوتی تو آج یہ گوہر نایاب مصر کے بازار میں غلاموں کے مابین فروخت نہ ہو چکا ہوتا۔ یہ انسانیت ناشناسی اور خود ناشناسی کے اثرات ہیں۔ عقیدہ قرآن کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو فروخت نہیں کیا، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ قرآن میں یہی ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اسے فروخت نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ لوگ حضرت یوسف کو اصلاً قابل قیمت ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس قدر
شخصیت حضرت یوسف کو انہوں نے گرایا کہ وہ لوگ جس کے لیے کوئی قیمت ہی درک نہیں کرتے تھے، انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اسے بیچیں اور کچھ مال حاصل ہو جائے، دو انہوں نے سازش کیے، دو منصوبے بنائے۔ پہلا منصوبہ انہوں نے یہ کیا، قرآن مجید میں ذات پروردگار نے بیان کی ہے اسے، ان کے منصوبوں کو، اقتلوا یوسف، بھائیوں نے میٹنگ کیا، منصوبے بنانے شروع کیے۔ پہلے آپشن پر غور ہوا، کہا اقتلوا یوسف، پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں یوسف۔ اس مرحلے پہ یہ لوگ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ان کو اس عظیم انسان کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہے اور اپنے آپ کی بھی خودشناسی حاصل نہیں ہے۔ دوسرا آپشن جو ان کے سامنے زیر غور آیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، ہم اس کو لے جا کے کسی دور افتادہ کنواں میں اس کو پھینک دیتے ہیں، یا وہ وہیں پر مر جائیں گے یا کوئی آ کے اٹھا کے لے کے جائے گا، دونوں صورت میں ہم اس کے شر سے نجات پائیں گے۔ اس کے شر سے نجات پانے کے لیے یہ منصوبے تیار ہو گئے اور انہوں نے لے جا کے حضرت یوسف کو کنواں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات جو ہے کنواں میں ہے، کاروان والوں کی آمد ہوئی، کاروان والوں نے حضرت یوسف کو اٹھا لیا۔ اور یہاں پر بھی جہاں برادران خود ناشناس تھے، اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانتے تھے اور حضرت یوسف جیسے عظیم انسان کو بھی نہیں پہچانتے تھے، جو میں نے شروع میں کہا، جو اپنی ذات کا پہچان نہ رکھے وہ دوسروں کا پہچان نہیں رکھے گا، جو اپنی ذات کی قیمت کا اندازہ نہ ہو، اہمیت کا جسے اندازہ نہ ہو، اسے دوسروں کی اہمیت اور دوسروں کی شخصیت اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ کاروان والے بھی اس ہستی کی شخصیت سے غافل تھے، جاہل تھے، انہوں نے حضرت یوسف کو اٹھا لیا اور لے کے گئے بازار مصر میں۔ قرآن مجید نے بیان کیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اس قدر کم قیمت پر انہوں نے اس ہستی کو بازار مصر میں غلاموں کے درمیان رکھ کے فروخت کر دیا۔ وہ افراد جو مصر میں غلام خریدنے کے خواہش مند تھے وہ سب آ گئے کہ کاروان نے غلاموں کو لایا ہے کہ لینے کے لیے آ گئے۔ جب حضرت یوسف فروخت ہونے کا وقت آگے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، کیا ہے؟ بعض روایت میں کہا صرف 4 درہم، کوئی ویلی نہیں ہے، کم ترین قیمت پر۔ قرآن میں کہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انتہائی ناچیز بے بہا پر، یعنی انتہائی ناچیز بہا کے اوپر، قیمت کے اوپر حضرت یوسف کو انہوں نے فروخت کر دیا۔ سوال میرا صاحبان فہم و فراست سے یہ ہے، اس مرحلے پہ یہ لوگ کیوں پہنچے؟ اس لیے نہیں پہنچے کہ چونکہ انہیں اپنی ذات کی شناخت حاصل نہیں تھی، یعنی بعنوان انسان اور بعنوان بشر مجھے اور آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونی چاہیے۔ خداوند متعال کی ذات نے مجھے اور آپ کو کن سہولیات سے آراستہ و پیراستہ کر کے خلق کیا ہے، اس کا اندازہ تو ہونی چاہیے۔ مقام ہمارا خدا کی درگاہ میں کیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو کوئی یوسف زمانے کا مصر کے بازار میں کم ترین قیمت پر فروخت نہیں ہوگا اور تاریخ پھر دوبارہ سے نہیں دہرایا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں اپنی شناخت حاصل نہ ہو جائے تو ہر بازار میں، ہر بازار مصر ہوگا اور ہر شخص جو ہے یوسف کی طرح بخسن بثمن بخسن پہ فروخت ہو جائے گا، کم ترین قیمت پہ۔ خداوند متعال کی ذات قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیا گوہر نایاب تھا۔ شناخت اس لیے ضروری ہے، ہمیں شخصیتوں کا، ہمیں لوگوں کا احترام نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا جب یوسف مصر کے بازار میں ناچیز قیمت پہ فروخت ہو گیا تو خدا فرماتا ہے کہ کیا گوہر نایاب تھا یوسف،
اور انہوں نے کیسی نادانی کے ساتھ اس کے حق میں ظلم کیا اور اسے کم ترین قیمت پر فروخت کر دیا۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کی شخصیت کے بارے میں علم نہ ہو تو ہم بھی ایک دوسرے کے حق میں نادانی کریں گے جس طرح انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح عزیزو، یہ تو ایک یوسف کی بات ہے، ہم فقط حضرت یوسف کی تاریخ نہیں دہرا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں یوسف کے بھائیوں کو یوسف کی شخصیت کا اندازہ نہیں ہوا، جہاں کاروان والوں کو اپنی اور ایک انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوا، انسان شناسی نہیں ہوئی، خود شناسی نہیں ہوئی، وہاں پر مجھے اور آپ کو کہاں خود شناسی ہوئی ہے؟ ہم بھی تو اپنے نفس کو کم ترین قیمت پر بلکہ بالکل فری میں فروخت کر رہے ہیں۔ ہمارا وہ دل و دماغ، ہمارا وہ قلب جو حرم الہی ہے، جو مسکن پروردگار ہے، اس کا باغ دوڑ تو ہم نے شیطان کے ہاتھوں میں بے قیمت چیز پہ فروخت کر دیا ہے۔ اگر ہمیں خود شناسی حاصل ہو جائے تو ہم کیوں شیطان پرست بن جائے؟ اگر ہمیں خود شناسی حاصل ہو جائے تو ہم خواہشات نفسانی کی کیوں پیروی کریں؟ اگر ہمیں خود شناسی حاصل ہو جائے ہم مطیع پروردگار بننے سے کیوں گریزاں ہو جائے؟ اگر ہم خود شناس ہو جائے تو کیوں ہم شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں؟ اگر آج ہمارے دلوں میں جہاں خدا کو ازلی طور پر قرار دینا چاہیے، جگہ دینا چاہیے، وہاں پہ ہم نے شیطان کو لا کے بسا دیا ہے، یعنی اپنے نفس کو ہم نے شیطان کے ہاتھوں، شیطان پرستوں کے ہاتھوں انتہائی کم قیمت پہ یا بالکل ہی بے قیمت پہ ہم نے فروخت کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں۔ خداوند متعال کی ذات جو ہے نا، حضرت یوسف کے مقامات کو جو خدا نے ایک انسان کے اعتبار سے یوسف کو عطا کی ہے، اب بیان کرتے ہیں قرآن میں، فرمایا کہ دیکھیں ہم نے اس گوہر نایاب کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف آزمائشوں سے گزار کے اسے واقعاً جو ہے ایک ہیرا بنا دیا، ایک ایسا ہیرا بنا دیا کہ اس ہیرے کے اوپر خود ذات پروردگار جو ہے فخر کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں وہ خدا ہوں، اچھی بے نا، میں وہ خدا ہوں جس کے پاس یوسف جیسا گوہر نایاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، خدا جسے کہے میں وہ خدا ہوں جس کے پاس، خدا کے پاس کتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں، ساری کی ساری چیزیں ذات پروردگار کی ملکیت میں، لیکن پھر بھی خداوند متعال فرما رہا ہے میں وہ خدا ہوں جس کے پاس یوسف جیسا گوہر نایاب ہے۔ کیوں ایسا فخر کر رہا ہے خداوند متعال؟ اس لیے کہ خدا نے فرمایا کہ میں لوگوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہوں، اگر آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ واقعی بندہ خدا بن کے رہا تو وہ میرے لیے گوہر نایاب ہے، وہ میرے لیے ہیرا ہے، وہ میرا مقرب ترین بندہ ہے۔ یوسف کو ہر قسم کے آزمائشوں اور ابتلاءات سے گزارا، لیکن میں نے اس کو ہر وقت میرا بندہ ہی پایا، اس لیے میں نے اس کے اوپر فخر و مباحات کی۔ دوسرا مقام جہاں پہ خدا یوسف کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اجتبیہم بعبودیتی، اس کے اندر میں نے دیکھا عبودیت اور بندگی کے سارے آثار نمایاں ہیں۔ جب ہمارے اندر آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر عبودیت اور بندگی پروردگار کے اثرات نمودار ہو جائے، وہاں پر خدا فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کرنا شروع کرے گا، اے میرے فرشتوں، میں نے نہیں کہا کہ میں ایک ایسے مخلوق کو خلق کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ہر آزمائشوں سے، ہر مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بھی میرا ہی بندہ بن کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ جب آغوش پدر میں تھے، یعنی یعقوب کے دامن میں تھے حضرت یوسف، تو اس وقت بھی وہ میرا بندہ تھا، اور اس کے بعد 10 بہائیوں کے ہاتھوں میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، کوئی مکے مار رہے تھے، کوئی
کانٹوں پہ چلایا جا رہا تھا، کوئی ظلم کر رہا تھا، اس وقت بھی وہ میرا بندہ تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں جب وہ کنواں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا تھا تب بھی وہ میرا بندہ تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب کاروان والوں کے ہاتھوں اسیر ہوا تب بھی وہ میرا بندہ تھا۔ یعنی ہر حالت میں، جب وہ بکھا بازار مصر میں تب بھی وہ میرا بندہ تھا، دامے فریب زلیخا میں گرفتار رہا تب بھی میرا بندہ تھا، 9 سال زندان مصر میں رہے تب بھی میرا بندہ تھا، تمام مصیبتوں اور آلام سے گزرے، کبھی زبان پر حرف شکایت جو نہ لائے، وہی بندہ حقیقی ہوتا ہے، وہ انسان شناس اور وہ خود شناس ہوتا ہے۔ اتنے سارے مراحل سے حضرت یوسف کو گزارا، ابتلاءات کے، لیکن ہر وقت خدا کی درگاہ میں شاکر ہے اور صابر ہے۔ اگر انسان کو خود شناسی حاصل ہو جائے تو مصیبتیں اور آلام اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، وہ اسے پروردگار عالم کا وہ وسیلہ قرار سمجھتے ہیں، وسیلہ سمجھتے ہیں جو انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امتحانات اور ابتلاءات انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے خداوند متعال مشخص کرتے ہیں۔ وہ خودشناس تھے حضرت یوسف، اس نے اپنے دل و دماغ کو خالق حقیقی کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تخت سلطنت مصر پہ براجمع ہوئے، خدا کہتا ہے پھر بھی وہ میرا بندہ تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ظلم کے چکی میں پستے رہے، کبھی ناشکری نہیں کی، تخت مصر پہ براجمع رہے، کبھی غرور اور تکبر نہیں کی، وہ خود شناس تھے، وہ اپنے آپ کو بندہ حقیقی پروردگار سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے زندگی کا آخری جملہ نقل کرتے ہوئے فرمایا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اس بندہ خود شناس نے، اس حقیقی خدا کے بندے نے کیا فرمایا جاتے جاتے میں؟ پروردگارا مجھے میری جان کو سالم انداز میں اٹھا لینا، قبض کرنا میری روح کو، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا۔